قرآن 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 کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے نور قرآن۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی کچھ آیتیں اور ترجمہ اور تفسیر آئیے شروع کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ آخر تک شریک رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی۔ ترجمہ کنز الایمان، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری بتاتا تو کیا خوب تھا۔ ترجمہ کنز العرفان، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا تو کیا ہی اچھا تھا۔ تفسیر، ارأیت ان کان علی الہدی، بھلا دیکھو تو اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر نماز سے روکنے والا وہ بدبخت ہدایت پر ہوتا اور دوسروں کو پرہیزگاری کا حکم دیتا تو وہ کتنے بلند مراتب حاصل کرتا۔ اگر ابو جہل دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتا تو اسے یہ مراتب ملتے کہ وہ مومن ہوتا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے صحابی بن جاتا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عزیز ہو کر اللہ پاک کا پیارا بن جاتا، بیت اللہ شریف میں رہتا تھا، اس لیے ایک نیکی کا ثواب 1,00,000 پاتا۔ وہ قوم کا سردار تھا اور اس کی وجہ سے اس کے ماتحت لوگ بھی دامن اسلام سے وابستہ ہو جاتے اور ان سب کا ثواب بھی اسے ملتا۔ ان آیتوں سے 3 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، گزشتہ لوگوں کی سرکشی میں غور کرنے سے بھی ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے والوں کو ایمان کے ذریعے جو درجے نصیب ہو سکتے تھے وہ بعد والوں کے لیے ممکن نہیں۔ نمبر 3، بڑا بدنصیب ہے وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ اچھا موقع دے اور وہ اس سے فائدہ نہ اٹھائے۔ ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بأن اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ۔ ترجمہ کنز الایمان، بھلا دیکھو تو اگر جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اگر باز نہ آیا تو ہم ضرور پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے، کیسی پیشانی جھوٹی خطا کار۔ ترجمہ کنز العرفان، بھلا دیکھو تو اگر اس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا تو کیا حال ہوگا، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں یقیناً اگر وہ باز نہ آیا تو ضرور ہم پیشانی کے بل پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی خطا کار ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیکھو تو اگر اس بدبخت نے مرتے دم تک آپ کو جھٹلایا اور آپ پر ایمان لانے سے منہ پھیرا تو اس کا کیا حال ہوگا۔ کیا ابو جہل کو معلوم نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس فعل کو دیکھ رہا ہے تو وہ اسے اس کی جزا دے گا۔ ہاں اگر وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے اور انہیں جھٹلانے سے باز نہ آیا تو ضرور ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالیں گے، اور وہ جھوٹے اور خطا کار شخص کی پیشانی ہے۔ ان آیات سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کا خود بدلہ لیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کے کام اپنی طرف منسوب فرماتا ہے۔ جیسے
پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچنا، جبکہ یہ کام فرشتوں کا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم گھسیٹیں گے۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، ترجمہ کنز الایمان، اب پکارے اپنی مجلس کو، ابھی ہم سپاہیوں کو بلاتے ہیں، ترجمہ کنز العرفان۔ تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے، ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے۔ تفسیر فَلْيَدْعُ نَادِيَهْ، تو اسے چاہیے کہ اپنی مجلس کو پکارے۔ شان نزول، جب ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز سے منع کیا تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو سختی سے جھڑک دیا۔ اس پر اس نے کہا کہ آپ مجھے جھڑکتے ہیں، خدا کی قسم میں آپ کے مقابلے میں نوجوان سواروں اور پیدلوں سے اس جنگل کو بھر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں مجھ سے زیادہ بڑے جتھے اور مجلس والا کوئی نہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جن کا مفہوم یہ ہے کہ ابو جہل اپنی مجلس والوں کو پکار لینے کی دھمکی دے رہا ہے، تو اسے چاہیے کہ میرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں اپنی مدد کے لیے اپنی مجلس کو پکارے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو ہم بھی جلد ہی دوزخ کے فرشتوں کو بلائیں گے جن کا مقابلہ کرنے کی طاقت ان میں سے کسی کے پاس نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ابو جہل اپنی مجلس کو بلاتا تو فرشتے اسے اعلانیہ طور پر گرفتار کر لیتے۔ اللہ اکبر۔ ان آیت سے 3 باتیں یہاں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے ایسے محبوب ہیں کہ آپ کا دشمن اللہ پاک کا دشمن ہے، کہ ابو جہل نے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی لگائی کہ وہ اپنی مجلس کے لوگوں کو بلائے گا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہ فرمایا کہ ہم صحابہ کی جماعت کو بلائیں گے، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم زبانیہ فرشتوں کو بلائیں گے۔ نمبر 2، دوسری بات جو ان آیتوں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پاک ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کی فوج آنے کو تیار ہے، ورنہ ان بدبختوں کی ہلاکت کے لیے تو ایک ہی فرشتہ کافی ہے۔ نمبر 3، امر کا ہر صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا بلکہ اور چیزوں کے لیے بھی ہوتا ہے، جیسے یہاں امر کا صیغہ تو ہے لیکن وجوب کے لیے نہیں بلکہ اظہار غضب کے لیے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی ان آیتوں کی ہم سب کو برکتیں نصیب فرمائے اور قرآن کریم پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مشہور مطبوعہ کتاب 1182 صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد 2 پیج نمبر 298 سے 311 اور پھر 319 سے قسم اور کفارے سے متعلق کچھ مدنی پھول یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ہو کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم کھانی نہ چاہیے، اور بعض لوگوں نے قسم کو تقیہ کلام بنا رکھا ہے، یعنی گفتگو کے دوران بات بات پر قسم کھانے کی عادت بنا رکھی ہے کہ قصد و بے قصد یعنی ارادتاً اور بغیر ارادے کے زبان سے قسم جاری ہوتی ہے، اور اس کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ بات سچی ہے یا جھوٹی۔ یہ سخت معیوب یعنی بہت بری بات ہے، اور غیر خدا کی قسم مکروہ ہے، اور یہ شرعاً قسم بھی نہیں، یعنی اس کے توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ نمبر 2، غلطی سے قسم کھا بیٹھا، مثلا کہنا چاہتا تھا کہ پانی لاؤں گا یا پانی پیوں گا، اور زبان سے نکل گیا کہ خدا کی قسم پانی نہیں پیوں گا، تو یہ بھی قسم ہے، اگر توڑے گا کفارہ دینا ہوگا۔ نمبر 3، قسم توڑنا اختیار سے ہو یا دوسرے کے مجبور کرنے سے، قصداً یعنی جان بوجھ کر ہو یا بھول چوک سے، ہر صورت میں کفارہ ہے، بلکہ اگر بے ہوشی یا جنون میں قسم توڑنا ہوا جب بھی کفارہ واجب ہے، جبکہ ہوش میں قسم کھائی ہو، اور اگر بے ہوشی یا جنون یعنی پاگل پن میں قسم کھائی تو قسم نہیں کہ عاقل ہونا شرط ہے، اور یہ عاقل نہیں۔ نمبر 4، یہ الفاظ قسم نہیں، اگرچہ
اس کے بولنے سے گنہگار ہوگا جبکہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ پاک کا غضب ہو۔ یعنی اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں جب بھی آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تو یہ الفاظ قسم کے نہیں، لیکن بولنے سے بندہ گنہگار ضرور ہوگا۔ کسی نے کہا اگر ایسا کروں تو مجھ پر اللہ پاک کا غضب ہو، اس کی لعنت ہو، اس کا عذاب ہو، خدا کا قہر ٹوٹے، مجھ پر آسمان پھٹ پڑے، مجھے زمین نگل جائے، مجھ پر خدا کی مار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نہ ملے، مجھے خدا کا دیدار نصیب نہ ہو، مرتے وقت کلمہ طیبہ نصیب نہ ہو۔ تو یہ الفاظ جو ہیں یقیناً بہت برے الفاظ ہیں، اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا گناہ ہے۔ نمبر 5، بعض قسمیں ایسی ہیں کہ ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ مثلاً کسی ایسے کام کے کرنے کی قسم کھائی جس کا بغیر قسم بھی کرنا ضروری تھا، یا گناہ سے بچنے کی قسم کھائی، یا گناہ سے بچنے کی قسم نہ بھی کھائے تب بھی گناہ سے بچنا ضروری ہے، تو اس صورت میں قسم سچی کرنا ضرور ہے۔ مثلاً کہا خدا کی قسم ظہر پڑھوں گا، یا چوری یا زنا نہ کروں گا۔ قسم کی دوسری قسم وہ ہے کہ اس کا توڑنا ضروری ہے۔ مثلاً گناہ کرنے یا فرائض و واجبات پورے نہ کرنے کی قسم کھائی، جیسے قسم کھائی کہ نماز نہیں پڑھوں گا، یا چوری کروں گا، یا ماں باپ سے کلام یعنی بات چیت نہ کروں گا، تو اب ایسی قسم کو توڑ دینے کا حکم ہے، ایسی قسم توڑ دے۔ اور تیسری وہ کہ اس کا توڑنا مستحب ہے۔ مثلاً ایسے امر یعنی معاملے یا کام کی قسم کھائی کہ اس کے غیر یعنی اس کے علاوہ میں بہتری ہے، تو ایسی قسم کو توڑ کر وہ کرے جو بہتر ہے۔ چوتھی وہ کہ مباح کی قسم کھائی، یعنی جس کا کرنا اور نہ کرنا دونوں یکساں ہے، اس میں قسم کا باقی رکھنا افضل ہے۔ نمبر 4، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام ہیں ان میں سے جس نام کے ساتھ قسم کھائے قسم ہو جائے گی، خواہ بول چال میں اس نام کے ساتھ قسم کھاتے ہو یا نہیں۔ مثلاً اللہ کی قسم، خدا کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، پروردگار کی قسم، یوں ہی خدا کی جس صفت کی قسم کھائی جاتی ہو اس کی قسم کھائی ہو گئی۔ مثلاً خدا کی عزت و جلال کی قسم، اس کی کبریائی یعنی عظمت اور بڑائی کی قسم، اس کی بزرگی یا بڑائی کی قسم، اس کی عظمت کی قسم، اس کی قدرت و قوت کی قسم، قرآن کی قسم، کلام اللہ کی قسم۔ یہ سب جو الفاظ اس سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، ان الفاظ سے بھی قسم ہو جاتی ہے۔ حلف کرتا ہوں، قسم کھاتا ہوں، میں شہادت دیتا ہوں، خدا کو گواہ کر کے کہتا ہوں، مجھ پر قسم ہے لا الہ الا اللہ، میں یہ کام نہ کروں گا۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان سے بھی قسم واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال کوشش یہی کرنی چاہیے کہ ہم قسم جو ہے وہ نہ کھائیں، اگر بہت ضرورت پڑتی ہو تو قسم کھائیں، وہ بھی جائز قسم کھائیں۔ بات بات پر قسم کھانا یہ اچھی بات نہیں، اور جھوٹی قسم سے تو ویسے ہی بچنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھی عادتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید پر اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، مہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بیریا کے واسطے، بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد بلحسن اور بو سعید سعد زا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے،
احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور، رکھ دے حیات دین محیے جا فضا کے واسطے، طور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے، علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایمان کو جمال، شاہ ضیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دی بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے، میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، پرزیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریاء، شاہ ضیاء الدین پیر باصفا کے واسطے، احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام، قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے، عشق احمد میں عطا کر چشم تر سوزے جگر، یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے، صدقہ ان اعیا کا دے چھے عین عز علم و عمل، عفو عرفا عافیت اس بے نوا کے واسطے۔ یا اللہ پاک ان مشایخ کرام کی برکت سے ہم سب کا سینہ مدینہ بنا، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن کی روشنی